باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به۔ وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستر الحدیث۔ یہ ایک عنوان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا دستیاب ہے اور وہ اس کپڑے کو اپنے پورے جسم پر اس طرح لپیٹ لے کہ کپڑا چھپ جائے، کپڑے سے جسم چھپ جائے اور پورے جسم پر کپڑا آ جائے تو یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصول اس میں یہی ہے کہ بنیادی چیز سطر ڈھک جائے، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی، اس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے مسجد اور نماز کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اچھے لباس کا اہتمام کرے نماز کے لیے، مسجد میں پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب مسجد آؤ، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو تو زیب و زینت کا خیال کرو، صاف ستھرے کپڑے ہوں۔ جس طرح ایک آدمی کسی محفل میں جاتا ہے، معزز لوگوں میں جاتا ہے، اپنے کپڑے کا، جسم کا خیال کرتا ہے، تو یہ مسجد میں جب آتا ہے اور نماز کے لیے آتا ہے تو اصل میں یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ اور شاہی دربار کے آداب ہوتے ہیں، بادشاہ کے دربار میں حاضری کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنی پوشاک کا، اپنی وضاحت کا پورا خیال رکھے، لہٰذا نماز میں بھی اہتمام سے آنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھائی جو رات کے کپڑے ہیں، رات کو پہننے کے کپڑے ہیں، وہی پہنے ہوئے آ گئے مسجد کے اندر، سر کھلا ہے سر کھلے ہوئے آ گئے، آستینیں کھلی ہے ہاتھ کھلے ہیں کھلے آ گئے، یہ نامناسب بات ہے۔ ایک ضرورت کا معاملہ ہے، وہ الگ ہے۔ احادیث سے بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں جو ہماری ضرورت کی باتیں ہیں کہ ایک آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی لباس ہے، ظاہر ہے وہ اس سے اپنے جسم کو چھپائے گا تو ایک لباس بھی درست ہے، لیکن عام حالات میں ایک کم سے کم جسم پر 2 کپڑے ہوں۔ ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں قمیض اور شلوار کم سے کم پہنے جاتی ہیں۔ اس کے اندر جو علاقے کا عرف اور معاشرے کا عرف اور دستور ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، جس معاشرے کی جو نوعیت ہو اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اس حوالے سے یہ ایک حدیث ذکر کی گئی ہے۔ ام ہانی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو کچھ دیر کے لیے ام ہانی کے گھر میں، ان کے گھر میں بھی تشریف لائے۔ تو ام ہانی کی یہ روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر غسل فرمایا، وفاطمۃ ابنتہ تستر، وفاطمۃ ابنتہ تستر، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کپڑے سے پردہ کیا ہوا تھا، پردہ لگایا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ قالت فسلمت علیہ فقال من هذه فقلت انا ام هانئ بنت ابی طالب قال مرحبا بام ہانئ۔ جب انہوں نے سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ کہا میں ام ہانی ہوں، ابو طالب کی لڑکی، یعنی آپ کی چچا زاد ہوں۔ آپ نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کا استقبال فرمایا۔ فلما فرغ من غسلہ قام فصلى 8 رکعات ملتحفا فی ثوب واحد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
غسل سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور 8 رکعت ادا فرمائی، ایک کپڑے میں لپٹ کر، یعنی ایک ہی کپڑے کو اپنے جسم پر لپیٹا اور 8 رکعت ادا فرمائی تھیں۔ یہ چاشت کی نماز تھی، اور مکہ فتح ہوا تو اس کے شکرانے کے طور پر بھی یہ نماز ادا کی گئی، لیکن اصل نماز چاشت کی تھی۔ 2 رکعت کر کے، 2 سلام کے ساتھ 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی نے 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لی، اس طرح کے ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھ گیا نفل نماز میں تو بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، 4 رکعت پر سلام ضرور پھیر دے، یہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے ایک سلام کے ساتھ 8 رکعت پڑھ لی، ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھا ضرور، تشہد پڑھا، درود شریف سے پہلے کھڑا ہوا تو بھی درست ہے، اس طرح بھی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی، اور ایک کپڑا جسم پر لپٹا ہوا تھا، اس سے عنوان ثابت ہوا۔ فلما انصرف قلت یا رسول اللہ زعم ابن امی انه قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن حبیرہ۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ماں کا بیٹا یعنی میرا بھائی، مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں آدمی کو قتل کر دوں گا، اور میں تو اس کو پناہ دے چکی ہوں، اور وہ حبیرہ کا لڑکا ہے۔ ام ہانی اسلام لانے سے پہلے حبیرہ نام شخص کے نکاح میں تھیں، اور ان سے کئی اولاد بھی ہوئی ام ہانی کی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، ظاہر ہے جو لوگ مکے میں تھے وہ کافر مشرک تھے، اور یہ لڑائی کا موقع تھا، تو جو کافر میدان جنگ میں برسر پیکار آئیں، دشمن جو ہے مسلمانوں کے مد مقابل آئے، ایسے دشمنوں اور کافروں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ یہ دشمن ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ ام ہانی جو حضرت علی کی بہن تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ ہم نے پناہ دے دی ہے، جب میں پناہ دے چکی ہوں تو آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، ام ہانی تم نے جس کو پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دے دی۔ مسئلہ ہے، احادیث میں آتا ہے، قالت ام ہانی وذاک ضحن، ام ہانی کہتے ہیں یہ چاشت کا وقت تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی دوسری روایت ہے، المسلمون یا المؤمنون تتکافأ دماؤہم وذمتهم واحدۃ یسعی بها ادناہم او کما قال علیہ السلام۔ سب مسلمان، کسی کا کیسا ہی اسٹیٹس کیوں نہ ہو، مرتبہ کیسا کیوں نہ ہو، مسلمان ہونے کے اعتبار سے سب کا خون، سب کی جان ایک جیسی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ شریف اونچا ہے، یہ نچلا ہے، یہ دو ایک کے برابر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ذمہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ دینا۔ کوئی ایک مسلمان بھی کم درجے کا کیوں نہ ہو، کوئی عورت کیوں نہ ہو، اگر کسی کو پناہ دے دے کسی کافر کو، تو پھر اس کافر کو پناہ حاصل ہو جائے گی، اور اس کو کوئی مسلمان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی اسی بات کو واضح کیا کہ جب ام ہانی پناہ دے چکی ہیں ایک شخص کو جو ان کا رشتہ دار تھا، تو اب ان کو قتل کرنے کا اور ان پر ہاتھ اٹھانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے بھی پناہ دی، یعنی ہم راضی ہیں اس پر، اب اس کو کوئی آدمی تکلیف نہیں دے سکتا، اور کوئی تمہارے اس بیٹے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات جو عین حالت جنگ سے متعلق ہیں۔ اسلام کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہر موقع سے متعلق ایسی شاندار ہدایات ہیں اور ایسی خوبصورت تعلیمات ہیں جس میں انسانی حقوق اور معاشرے کے جتنے تقاضے ہیں ان کی پوری رعایت کی گئی ہے۔ آج آزادی کا نعرہ لگتا ہے، حقوق نسواں کا نعرہ لگتا ہے، انسانی حقوق کی آزادی کا نعرہ لگتا ہے، اور نعرہ ان لوگوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ انسانی حقوق کے لٹیرے ہیں، سب سے زیادہ انسانی حقوق کو پامال کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ تخریب کاری اور پھیلانے والے ہیں۔ یہ لوگ انسانی حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں،
اور اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس نعرے کی آڑ میں خود جو چاہے کریں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارے اسلام تو یہ بتا رہا ہے کہ عین میدان جنگ کے اندر بھی کسی ایسے شخص پر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جس کو پناہ مل جائے، کسی عورت کو، کسی چھوٹے بچے کو آپ نہیں مار سکتے، کسی بوڑھے کو جو جنگ میں نہ ہو نہیں مار سکتے، حتیٰ کہ کافروں کے وہ مذہبی پیشوا جو اپنے عبادت خانوں میں ہیں، جو اپنی اپنی مسجدوں میں، ان کی مسجدیں، ان کے گرجا، ان کے کلیسا اس کے اندر ہے، ان کو بھی ہاتھ لگانا منع ہے اسلام کی تعلیمات، اور عورتوں اور بچوں پر ہاتھ لگانا تو سخت منع۔ بخاری شریف میں ہے، کعب ابن اشرف یہودی تھا، اس کو قتل کرنے کے لیے کچھ صحابہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ اب جب قتل کرنے لگے تو عورت نے شور مچایا، تو صحابی کہتے ہیں میں نے تلوار اٹھائی مارنے کے لیے، فوراً میرے ذہن میں آیا اور مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی نے تو عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا، تو فوراً اپنی تلوار رکھ دی۔ جو تلوار اٹھی تھی چونکہ وہ اللہ کے لیے اٹھی تھی، اس لیے اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھی تھی، اس لیے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے اور یہ اس کے خلاف ہے تو فوراً تلوار کو ڈھانپ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے متعلق ہدایات رکھی ہیں، میدان جنگ کے اندر بھی ہدایات ہیں۔ یہ واضح دلیل ہے کہ مسلمان لڑتا اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر لڑتا ہے، اور اس کا مقصد فساد نہیں ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، خاص طور پر جو فلسطین میں اور غزہ میں جو واقع ہے وہ ہم سب کے سامنے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری صورتحال لمحہ بلمحے کی آتی ہے۔ آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن کا جو اصل روپ ہے وہ کتنا بھیانک اور کتنا جو ہے وہ کری ہے، کتنا مکروہ ہے اس کا روپ، کہ ایک طرف انسانی حقوق کی آواز ہے، اور ایک ایسے ملک میں جہاں اسلامی تعلیمات کا پورا خیال ہے، وہاں اگر عورت پردے کے اندر ہے تو حقوق، انسانی حقوق کے نام پر اس کی دلداری کے لیے کیا آواز اٹھاتے کہ جی اس کو پردے میں بند کر دیا، یہ آواز۔ اور دوسری طرف جہاں خواتین موجود ہیں، عورتیں ہیں کھلے آسمان تلے، ان پر بم برسا کر اللہ رحم فرمائے، ان پر ننگی جارحیت کے ذریعے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے، اور دنیا خاموش ہے، دنیا کو سانپ سونگھ گیا۔ انسانی اجتماعی سطح پر انسانیت کو اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا۔ 187 نمبر گاڑی ہے بھائی، کوئی اس کو ہٹا لیں ذرا، 187 نمبر گاڑی ہے، 187، 187 نمبر گاڑی ہے، اس کو ذرا راستے سے ہٹا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ کہاں ہے انصاف، وہ کہاں ہے قوانین، وہ کہاں ہے اصول؟ اصول تو سب کے لیے ایک ہوتے ہیں، میرے لیے کچھ ہے، دوسرے کے لیے کچھ ہے۔ اور انسانوں کا، میں نے تو ایک جگہ عرض کیا کہ اللہ معاف فرمائے، کہنا نہیں چاہیے، اگر 10,000 کتے ایک جگہ ہوتے نا اور ان کو ایسا مارا جاتا تو ساری دنیا رونے لگتی، آنسو بہانے لگتے کہ جی کتوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ 10,000 گدھے ایسے ہوتے ایک جگہ ہوتے اور ان کو کوئی بم سے مارتا تو سب جو ہے شور مچاتے، اور یہاں 50,000 انسان، 50,000 انسان سے زیادہ تو وہ ہیں جو براہ راست متاثر ہو گئے، جس میں 20-25,000 شہداء ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے اللہ بہتر جانتا ہے، اور لاکھوں وہ ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں۔ 8 لاکھ تو رپورٹ ہے جو بھوک اور پیاس کے بغیر بیٹھے ہوئے بیچارے، بھوکے پیاسے کھانے پینے کے بغیر 8 لاکھ تو یہ ہیں۔ کل جو آبادی ہے 20 لاکھ سے زیادہ کی یا اس سے زیادہ کی، اللہ ہی ان کا حافظ ہے۔ تو ان کا کون ہے، اس کے لیے کیا حقوق ہے؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کہتا ہے دشمن تمہارے سامنے ہے، لیکن جب ایک اصول طے ہو گیا کہ کسی مسلمان نے پناہ دے دی کسی کو، تو اس کے بعد اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور اس میں سبق یہ بھی ہے کہ مسلمان تو مسلمان کے کام آتا ہے۔ آج مسلمان دوسرے مسلمان کو سوچنے کو تیار نہیں ہے، خاص طور پر اجتماعی سطح پر، ملکی سطح پر، قومی سطح پر، نفسا نفسی۔ اور یہ سب وہ باتیں ہیں جو احادیث میں ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قومیں تمہیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گی کما تدعى الآکلۃ الی قصعتها، جیسے ایک دسترخوان ہو، بڑا سا پیالہ، عرب میں کیا ہوتا تھا، ایک پیالہ، ایک بڑا برتن رکھا ہوتا تھا، اسی کے اندر شریف بنائی، سب نے ہاتھ ڈالا، کھایا۔
تو کہا جیسے ایک دسترخوان ہے اور ایک بڑا سا برتن ہے، طباق ہے، اب سب جو ہے اس کی طرف ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں کہ آپ پہلے کھائیے، آپ پہلے کھائیے۔ تو بیچارے مسلمانوں کا ایک جماعت ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے، ہر ایک دوسرے کو تعاون کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے آپ بم برساؤ، وہ کہتا ہے آپ بھی برساؤ، وہ کہتا ہے آپ بھی حصہ ڈالو، اور مسلمان خاموش۔ تو بہرحال یہ بات تو کہاں سے کہاں نکلی، یہ حالات ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہیں، دعوت فکر بھی ہیں۔ ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے، ہر موقع میں خوشی غمی میں اپنے بھائیوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے تڑپنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبق یہ ہے کہ شریعت کے جو اصول مقرر ہیں ہر موقع پر اس کا خیال کرنا چاہیے۔ سب سے کامیاب آدمی وہی ہے جو ہر موقع پر شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی سیدنا